وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا، لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی نسل کتنی تھی، کہاں کہاں گئی ہے؟ یہ تورات نے تو محفوظ رکھا ہے صرف یعقوب کو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کیونکہ یہ لوگ ہیں، اس اپنی نسلی وہ جو بات تھی اس کے حوالے سے حضرت یعقوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرت اسحاق کی کوئی اور بیٹا بھی تھا کہ نہیں تھا؟ عیسو تھا مثلا، تو وہ عیسو کہاں ہے؟ اس کی اولاد کہاں گئی؟ اس طرح بنی قطورہ، کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت قطورہ سے، تو ان میں سے صرف ایک کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور وہ ہے حضرت شعیب جس نسل میں آئے ہیں، مریم کی اولاد، باقی کہاں گئے؟ تو اسی طریقے سے یہ کہ یہ در حقیقت یہ اولاد ابراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے، جیسے کہ میرا گمان ہے کہ ہندوستان میں بھی آئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے عیسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو، لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہے۔ برہمن ابراہیم سے تعلق رکھنے والا برہمن، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظی جو ہے اس کے اندر مناسبت موجود ہے۔ واللہ عالم، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، الا یہ کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے، بڑا عالم ہو، وہ لائبریریاں جو ہیں کھنگالے اور پرانی تاریخیں دیکھے، شاید۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اسی کی نسل میں، اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ طویل عرصے تک وہ نبوت و کتاب آتی رہی حضرت یعقوب کی اولاد میں، پھر آخری نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کی اولاد میں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے اجر جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں۔ وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو بھیجا، اذ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یہ جو قوم کہا گیا مجازن، حقیقتاً وہ قوم ان کی نہیں تھی، حضرت لوط جو ہے وہ تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف، یہی ایک استثناء ہے، ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی کی امت اسی میں سے بھیجا گیا۔ لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا، اس لیے عامورہ اور صدوم کی بستیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرت لوط ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ انکم لتاتون الفاحشۃ، تم لوگ بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تمام جہان والوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی۔ انکم لتاتون الرجال، کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، وتقطعون السبیل، اور راستہ مارتے ہو، یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے، اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے، تم نے جو راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس فطرت کی راہ کو تم کاٹ رہے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس کا ارتکاب کرتے ہو، یہ ان کی بے حیائی کی اور ڈھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی۔ فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اے لوط اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو انہوں نے حضرت لوط نے دعا کی، پروردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشریٰ، اور جب ہمارے جو ایلچی تھے، یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر، بشارت لے کر حضرت اسحاق کی ولادت کی، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو، ان اہلھا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے جو بستی والے جو ہیں، اس بستی کے لوگ رہنے والے وہ بڑے ظالم ہیں، گناہگار ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی تو ہے اسی بستی کے اندر۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں۔ لننجینہ اہلہ الا امرأتہ، ہم اسے بچا لیں گے، نجات دیں گے اس کو بھی، اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی رہ جانے والوں میں۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب وہ ہمارے ایلچی جو ہیں وہ پہنچے حضرت لوط کے پاس، سیء بہم، ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیدہ ہوں، انا منجوک واہلک، ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں ہے۔
انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت، ایک عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، پر سبب اس فسق کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے، اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جب کہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے بار بار تم گزرتے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے، بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں۔